السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مرحمت فرمایا ہے، یعنی ہر شعبہ زندگی میں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی سکھایا ہے کہ دین پر کیسے جمنا ہے۔ چنانچہ انسان جب دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے چار چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں: نفس، شیطان، ماحول اور معاشرہ۔ یہ چاروں چیزیں انسان کو دین پر چلنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اب اس ماحول میں رہتے ہوئے، اس نفس اور شیطان کے ساتھ رہتے ہوئے کیسے اپنے آپ کو دین کے اوپر جمانا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، انسان کی بنیادی جو تربیت ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد اعمال کو اختیار کر لے۔ لیکن جب انسان دین پہ چلنا شروع کرتا ہے اور اعمال کو اختیار کرتا ہے تو نفس اور شیطان، ماحول اور معاشرہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے۔ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ ایسے موقعوں پر انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی کو اپنا رہبر منتخب کرے، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، تاکہ وہ اس کو دھیرے دھیرے اس رستے پر لے جائے جس رستے پر چلنا مقصود ہے۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمیر بن عطیہ لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ اپنا ہاتھ بلند فرمائیں، اللہ اسے بلند ہی رکھے۔ یہ انہوں نے دعا بھی دی۔ میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بیعت ہوتا ہوں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت سے تمہارے کچھ حقوق ہم پر آ گئے اور ہمارے کچھ حقوق تم پر آ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہماری مانو گے اور ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک بتائیں گے۔ تو بیعت
سے مقصد کیا ہے؟ بیعت سے مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دے. یہ بیعت کا جو لفظ ہے یہ بیعن سے نکلا ہے. عربی زبان میں بیعن کا لفظ استعمال ہوتا ہے خرید و فروخت کے معاملے میں. آدمی کسی چیز کو بیچ دے تو اس کو بیع کہا جاتا ہے. جب آدمی کسی سے بیعت ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، گویا کہ بیچ دیا. بیچنا اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کا غلام بن گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب اس سے پوچھ پوچھ کے چلوں گا. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی بیعت کے اس مقصد کو سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. تو بیعت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ انسان چار چیزوں سے نبرد آزما ہے: نفس سے، شیطان سے، ماحول سے، معاشرے سے. مختلف طور طریقے ہیں، مختلف رسم و رواج ہیں. پھر کبھی نفس اس کو عمل پہ لگنے دیتا ہے، کبھی کمزور کر دیتا ہے، کبھی شیطان حاوی ہو جاتا ہے، کبھی شیطان مغلوب ہو جاتا ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو، اور یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ چھوڑے. ارے اس سے تو کشتی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو یہ نفس بھی انسان پر حاوی ہے، ادھر سے شیطان حاوی ہے، ادھر سے ماحول ہے، ادھر سے معاشرہ ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر حاوی ہو رہی ہوتی. تو اب اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے آدمی صحیح طرح دین کے اوپر چل سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرے اور اس سے پوچھ پوچھ کر چلے. یہ بیعت کا مفہوم اور خلاصہ ہے، اور یہی بیعت کی اہمیت بھی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا ہے: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. کہ جب آدمی بیعت کرتا ہے تو اپنے شیخ کو ہاتھ دے رہا ہے، اور وہ شیخ کے ہاتھ سے ہوتے ہوتے اوپر تک جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور اس کے بعد جا کر یہ گویا کہ ایک وعدہ کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی اس طرح چلاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مختلف امور پر بیعت کی تھی. اچھا، بیعت کی عام طور پر جو معروف قسمیں بیان کی جاتی ہیں اس میں وہ بیعت جو اسلام لانے کے لیے ہو وہ تو بیعت اسلام کہلاتی ہے. اور پھر اسلام لانے کے بعد مختلف بیعت ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بہت سو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب ایمان قبول کیا تو اس وقت جو بیعت کی وہ بیعت اسلام ہے. چنانچہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر بیعت کرتے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسقلہ مقام پر لوگوں کو اسلام پر بیعت کر رہے تھے، اور شہادت پر، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس پر بیعت کر رہے تھے. اسی طرح ایک روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں چھوٹے بڑے مرد اور عورتیں اور تمام لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو اسلام پر اور شہادتین پر بیعت فرمائی.
इसी तरह एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत मुजाशिअ बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु। फरमाते हैं कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हमने अर्ज किया कि आप हमें हिजरत पर बैत फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना मुनव्वरा की तरफ जो हिजरत होती थी वो तो अब खत्म हो गई। अब तो बैत अगर है तो वो तो इस्लाम पर है और जिहाद पर है। मतलब ये है कि इस्लाम पर साबित कदम रहोगे और अल्लाह के रास्ते में निकलकर जान की बाजी लगाने की जब जरूरत पेश आए तो इस पर बैत करो। तो इस पर बैत फरमाई। तो एक बैत वो तो इस्लाम पर होती है जो मुसलमान होने के वक्त होती है। अपने आप को सुपुर्द कर देना कि अब मैं अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारूंगा। अब जब मुसलमान हो गए तो मुसलमान होने के बाद मुख्तलिफ बैत होती है। एक बैत जिसको बैत आमाल कहते हैं कि मैं आमाल करूंगा। एक जिसको बैत तौबा कहते हैं, क्या कोई गुनाह किए हुए उससे आदमी तौबा कर ले। और इसी तरह मुख्तलिफ मुतफर्रिक उमूर के ऊपर भी बैत की जाती है। मसलन खवातीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली है और उसमें मुनकरात के तर्क करने का जिक्र है। हिजरत पर बैत ली है, अंसार से नुसरत पर बैत ली है, बच्चों से बैत ली है, बास सहाबा से बैत ली है कि लोगों से सवाल नहीं करोगे। तो ये सारी जो बैत है इससे मकसूद क्या है? इंसान को अमाल पे चलाना। अब अमाल के ऊपर जो बैत होती है वो बहुत सारे अमाल भी जिक्र किए जा सकते हैं और इसी तरह बास बड़े बड़े अमल को जिक्र किया जा सकता है, उसके ज़िमन में छोटे भी आ जाते हैं। चुनाचे हजरत बशीर बिन खस्सासिया रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे किन चीजों पर बैत करेंगे? आपने हाथ बढ़ाकर इरशाद फरमाया कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये शहादत पर बैत है। अब आगे अमाल पे बैत ली जा रही है और फरमाया कि पांचों नमाजें वक्त पर पढ़ो, फर्ज ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो, बैतुल्लाह का हज करो और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। अच्छा, जब उन्होंने ये बात जिक्र की और फिर जब वो बैत हो गए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बात को सुनकर फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं तमाम काम तो कर लूंगा लेकिन दो काम नहीं कर सकता। अब देखें, यहां पर सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कैफियत भी बता रहे हैं। क्या नहीं करूंगा? एक बात तो फरमाई कि ज़कात, क्योंकि मेरे पास 10 ऊंट हैं और उनके दूध पर ही मेरे घर वालों का गुजारा होता है और वही मेरे लिए काम के लिए हैं, उस पर सामान लाना ले जाना मैं करता हूं। तो अगर ये मैंने ज़कात में ऊंट दे दिया तो मेरे पास तो ऊंट कम हो जाएंगे और दूध कम हो जाएगा तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने अर्ज की कि जिहाद, क्योंकि मैं बुज़दिल आदमी हूं, लोग यूं कहते हैं कि जो मैदान जंग से पुश फेरेगा वो अल्लाह के गजब के साथ लौटेगा। तो मुझे इस बात का डर है कि अगर दुश्मन से लड़ना पड़ गया और मैं घबरा कर मैदान जंग से भाग गया तो मैं अल्लाह के गजब के साथ लौटूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और हाथ हिलाते हुए इरशाद फरमाया, बशीर,
جب تم نہ زکات دو گے نہ جہاد کرو گے تو کس عمل کے ذریعے جنت میں جاؤ گے؟ جب آدمی اعمال ہی نہیں کرے گا تو جنت کیسے ملے گی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے اعمال پر بیعت کی۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، معروف صحابی ہیں، بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا اس پر۔ ایک اور روایت میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ توحید کے اوپر بیعت کی، نماز پر، زکوٰۃ پر، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے پر، اور شرک سے بچ کے رہوں گا اس پر۔ اور یہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ، ان کا جو یہ بیعت کرنا ہے، ایسا بیعت کرنا تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سننے اور ماننے پر اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ چنانچہ ان کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو اگلے آدمی سے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے تم سے جو چیز لی ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے جو ہم نے تم کو دی، اب تمہیں اختیار ہے کہ یہ سودا کرو یا نہ کرو۔ کیونکہ سامنے والے کی خیر خواہی مقصود ہے تو اس کو اختیار دے دیا۔ اور ایک مشہور واقعہ ان کا یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک سواری لائی گئی، بیچنے والے نے بتایا کہ یہ 300 درہم کی سواری ہے۔ انہوں نے اس سواری کو اچھی طرح دیکھا اور کہنے لگے کہ بھئی سواری تو بہت خوب ہے، یہ مجھے 400 کی لگتی ہے، اگر تو 400 میں بیچو گے تو خریدوں گا۔ بیچنے والا 300 میں دینے کو تیار ہے، یہ 400 میں خرید رہے۔ پھر فرمانے لگے اچھا تھوڑا ٹھہرو، پھر مزید دیکھا اور پھر اس کے ریٹ 500 کر دیے، پھر 600، حتیٰ کہ 800 تک اس کو لے گئے، اور فرمایا کہ اب اس میں سودا کرو گے تو لوں گا ورنہ نہیں لوں گا۔ تو بیچنے والا تو خوش، اس نے بیچی اور وہ چلا گیا۔ تو آپ کے ساتھ جو خادم تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ تو 300 میں دینے کو تیار تھا اور 400 میں دینے کو تیار تھا، آپ اس سے ریٹ بڑھاتے بڑھاتے اتنا آگے لے گئے، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا، اور اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اس کی چیز کے مکمل دام دیے جائیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ہی ساری دنیا پہ نہیں چھا گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند بنایا تھا جس عمل کے کرنے کا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ایک تو عمل ہے نہیں، اور پھر اگر عمل بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ تو کیسے ہمیں اس میں فائدہ ہو؟ نقصان ہی ہوتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
کہ ہم 7 یا 8 یا 9 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آگے بڑھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو بیعت ہو چکے ہیں، اب ہم کس چیز پر بیعت ہوں؟ یعنی بیعت اسلام تو ہو چکی ہے، اب کس پر بیعت ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، اور 5 نمازیں پڑھو گے، اس پر بیعت ہو جاؤ۔ اب یہ اعمال کا ذکر کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ آہستہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے، لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگو گے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ پھر ان میں سے کسی کا کوڑا اگر گر جاتا تو وہ کسی دوسرے سے نہ کہتا کہ کوڑا اٹھا کر دے دو، مجھے پکڑا دو۔ بعض دفعہ سواری میں آدمی ہوتا ہے، اور سواری میں آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ سے چیز گر گئی، تو آدمی کسی کو کہتا ہے نا اٹھا کے دے دو۔ اب جب بیعت کر لی کہ لوگوں سے نہیں مانگنا، تو یہ بھی نہیں مانگنا، حالانکہ یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا تھا کہ بھئی کسی سے سوال نہیں کرو گے، لیکن کسی قسم کا سوال نہیں کرنا، جو کرنا ہے خود کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس شرط پر کہ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ جو اس طرح بیعت کر لے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو جنت ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے، اور سواری پر موجود رہتے ہوئے اگر ان کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو وہ، اگر کوئی ان کو پکڑانا بھی چاہتا تھا، وہ اس سے نہیں لیتے تھے بلکہ خود سواری سے اترتے اور اس کو اٹھاتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کی بیعت بھی بہت مشہور ہے، اس میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اسی بات پر بیعت کی کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ان ان کی روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 6 دن تک کوئی بات بتائی کہ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں۔ ایک یہ فرمائی کہ تم کو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا ان سے پوشیدہ۔ خوف خدا، یہ اس پر بھی بیعت ہے۔ آج خوف خدا نکل گیا ہے، اس لیے جس طرح جو چاہے، جیسے چاہے، دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ نکل گیا ہے دلوں سے۔ اور فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لو۔ ہمارے شیخ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً سے کلمہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کتنا آسان ہے کہ کلمہ بہت بڑی نیکی ہے، کلمہ پڑھ لو، کلمہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت فرماتے تھے گناہ کو چھوڑنے کے حوالے سے کہ وہ راستے، وہ واسطے
وہ ذرائع وہ وسائل جو تمہیں گناہ کی طرف لیके جانے والے ہیں، وہ سارے چھوڑ دو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھٹتا۔ گناہ نہ چھٹنے کی وجہ یہ ہے کہ جس رستے میں یا جس واسطے سے گناہ زندگی میں آ رہا اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ان محفلوں کو، ان دوستوں کو، ان گلی محلوں کو، ان مجلسوں کو، اور موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر ایسے اکاؤنٹس کو، ایسے گروپ کو، ایسی پیجز کو فالو کرنا، ان کو لائک کرنا جو گناہ کی طرف لے جانے والے، جن کی وجہ سے بار بار آپ کی وال پر اور آپ کے موبائل پر بے دینی کی چیزیں آ رہی ہیں، ان کو آپ اپنے سے دور کریں۔ یہ جو اینڈرائڈ فون ہے، یہ آپ کی ہر چیز پڑھتا ہے، آپ کے ذوق کو سمجھتا ہے، آپ کے مزاج کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو آپ کی طبیعت ہوتی ہے وہی چیز آپ کو دکھاتا ہے۔ آپ نے اگر اس پر ایجوکیشن لکھ دیا تو آپ کو ایجوکیشن کی چیزیں دکھائے گا، اگر آپ نے اس پر کار لکھ دیا تو گاڑی کی چیزیں دکھائے گا، اگر آپ نے اس پہ کوئی مشینری لکھی تو آپ کو اس کی چیزیں دکھائے گا، اگر کوئی اس پر فنی کلپس لکھ دیتا ہے تو اس کو فنی چیزیں دکھائے گا، اگر کوئی بکس لکھے گا تو اس کو مکتبے دکھائے گا، پھر اس کو مستقل لکھنا شروع ہو جائیں گے، ہر جگہ نظر آئیں گے اسی کے، اس کے پاس جو ہے نا اشتہارات آئیں گے، ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتا۔ تو گناہ تو چھوڑنے کے لیے وہ راستے، وہ واسطے، وہ ذرائع، وہ وسائل چھوڑنے پڑیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کونوا مع الصادقین کا کیا مطلب؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں، آدمی گھر تو نہیں چھوڑ سکتا، مارکیٹ تو نہیں چھوڑ سکتا، بازار میں کام تو نہیں چھوڑ سکتا، پڑھنا پڑھانا تو نہیں چھوڑ سکتا، تو آدمی وہ اٹھک بیٹھک تو چھوڑ سکتا ہے جس میں آدمی کو گناہ کی طرف رغبت ہوتی، جہاں پر طبیعت للچاتی ہے اس کو تو چھوڑ دے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں گناہ نہیں چھوٹتا۔ حضرت فرماتے تھے کہ تقوی کثرت عبادات کا نام نہیں ہے، تقوی ترک معاصی کا نام ہے۔ تقوی کثرت عبادات کا نام نہیں ہے، تقوی ترک معاصی کا نام ہے۔ گناہ کو چھوڑ دو، خود اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے، چھوڑ کے تو دیکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ مانگنا، حتیٰ کہ گرے ہوئے کوڑے کو بھی اٹھا کر دینے کو نہ کہنا۔ آج ہمارے لین دین میں ہم کتنا سستی کے ساتھ کرتے ہیں، پانی پینا ہو تو وہ بھی مانگتے ہیں، پلیٹ چاہیے ہو تو وہ بھی مانگتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں سامنے کہتے ہیں اٹھا کے دینا، بھائی آپ ہاتھ بڑھا کے اٹھا لو، چیزیں آسانی سے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ عادت بگڑ گئی ہے۔ اب یہ اعمال بتائے ہیں، یہ زندگی سمجھائی ہے کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے بیعت کر لی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، بھائی یہ عمل بتا رہے ہیں نا، یہ اعمال ہیں، خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہاں، ہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو کسی کی ذمہ داری وہ اس کو دینا الگ بات ہے، لیکن اپنی چیز خود کرنی چاہیے۔ میرے والد صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ایک بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ گھر میں بھائی بہنوں کو ایک دوسرے کو کام کاج نہیں کہنے چاہیے، خاص کر جب وہ چھوٹے ہوں اور ایک ساتھ رہتے ہیں۔
تو ایک دوسرے کو کام نہیں کہنا چاہیے، خود سارے کام کرنے چاہیے، ورنہ بچپن سے عادت پڑ جاتی ہے دوسروں سے کام کروانے کی۔ اور جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ چھوٹے کو کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، بڑی بہن چھوٹی سے کہتی ہے کہ میرے کپڑے لے کر آ جاؤ، یہ کام کر دو، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میرے جوتے پالش کر دو، کوئی کہتا ہے میرے کپڑے استری کر دو۔ یہ سوال کرنے کی عادت پڑ جاتی اور اس سے طبیعت پھر بگڑنا شروع ہو جاتی۔ تو بچپن سے یہ عادت بنائی جائے کہ کوئی کسی سے نہیں مانگے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی ادارے میں، کسی دکان میں، کسی جگہ پر اگر چند لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، تو جو وہاں پر امپلائیز ہیں، جو کولیگز ہیں آپس میں، وہ ایک دوسرے کو اپنی ذاتی ضرورت کی چیزوں کے حوالے سے سوال نہ کریں کہ اچھا بھائی ذرا تم کینٹین جا رہے ہو تو میرے لیے چائے لے آنا، یا تم ذرا پانی پینے جا رہے ہو تو میرے لیے پانی لے آنا، یار ایک کام کرو یہ فائل لے لو ذرا، یار یہ فائل تم اپنی اندر باس کو دینے جا رہے ہو تو میری بھی فائل دے کر آ جانا۔ منع فرماتے، یہ تربیت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ کسی سے گرے ہوئے کوڑے کو اٹھانے کو بھی نہ دینا، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، کہ یہ بھی نہ کرو تو بڑی چیز کی کیسے اجازت ہے؟ یہ تربیت ہے نا۔ آدمی بیت کیوں کرتا ہے؟ تربیت کے لیے ہوتا ہے، یہ آداب سکھائے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ امانت ہرگز نہ لینا۔ آدمی کسی کی امانت لے لیتا ہے اور اس میں پھر خیانت کر لیتا ہے، پھر آدمی کی زندگی میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں، جہاں پر کوئی لینے والا نہ ہو تو وہاں پر تو آپ ہی کو لینا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس وقت ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو انہوں نے عہدہ طلب کر لیا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ میرے سپرد کر دو، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن عام حالات میں حکم یہی ہے کہ آدمی امانتیں نہ رکھے، ذرا بھی کمی ہو گئی تو آدمی کی پکڑ ہو جائے گی۔ منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائیے کہ امانت میں خیانت کرتا۔ ایک اور روایت میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو ذر، حضرت عبادہ، حضرت ابو سعید، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم، اور ایک اور صحابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے بالکل متاثر نہیں ہوں گے۔ دین کے معاملے میں آدمی کسی سے متاثر نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ وہ اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں جس کے ترک کرنے پر بھی بیعت کی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں نا منکرات سے اجتناب پر بیعت۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے ان سرداروں میں سے ہوں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا: نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا منکر ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ اب ایک تو ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے، یہ تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے، لیکن یہ بھی ایک شرک خفی ہے کہ کبھی ہم پر حال آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلانے کی وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، بیماری آ گئی تو فلانی چیز کھائی تو اس وجہ سے ہوا، تکلیف آئی تو فلانے کام کی وجہ سے ہوا۔ نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس شرک کو بھی ختم کرنا۔ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی،
جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا یقین دلوں میں بٹھائیں، شرک نہیں کریں گے۔ نمبر دو، چوری نہیں کریں گے، ہر قسم کی چوری ہے، ہمارے ہاں تو چوری ہو اسی کو سمجھتے ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی چوریاں ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں، ذرا غور تو کریں، کہاں کہاں ہمارے اندر کمزوری آ رہی ہے، اس کو ہم تلاش تو کریں۔ اور زنا نہیں کریں گے، زنا سے بچنا۔ اور زنا ایک تو معروف زنا ہے، معروف بدکاری ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا بدنگاہی ہے، کانوں کا زنا برائی کا سننا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کی مجلس میں کبھی کوئی ایسا آدمی آ کر بیٹھتا جس نے کوئی بد نگاہی کی ہوتی، تو وہ نام لیے بغیر کبھی یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر کتنے آنکھوں کے اور کانوں کے زنا ہو رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کتنا کتنا ہم گناہوں میں ملوث ہیں، کتنے منکرات میں لگے ہوئے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ایک مستقل موضوعات ہیں، ہم تو بھی بیت پہ بات کر رہے ہیں تو یہ اشارہ کر رہا ہوں۔ چوتھی چیز فرمائی کہ جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے ناحق قتل نہیں کریں گے۔ اور نمبر 5، لوٹ مار نہیں کریں گے۔ اور نمبر 6، نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم اس عہد کو پورا کریں تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ان حرام کاموں میں سے کوئی کام کر بیٹھے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت پر بیعت کی ہے، اور انصار سے محبت کرنے پر بھی وعدہ لیا ہے۔ ہجرت اللہ کے راستے میں نکلنا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کو پھیلانا، اس پر بیعت۔ چنانچہ حضرت حارث بن زیاد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ خندق کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ لوگوں کو ہجرت پر بیعت فرما رہے تھے، میں یہ سمجھا کہ سب لوگوں کو اس لیے بلایا جا رہا ہے، یعنی مدینے والوں کو اور باہر والوں کو، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسے ہجرت پر بیعت فرما دو۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی حوت بن یزید یا یزید بن حوت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم انصار مدینہ کو ہجرت پر بیعت نہیں کرتا، لوگ تمہارے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں، تم کو لوگوں کے پاس ہجرت کر کے نہیں جانا۔ یہ بات ہو رہی ہے انصار سے، لوگ تو ہجرت کر کے آ رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کی مدد کریں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی مرتے دم تک انصار سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا، اور جو مرتے دم تک انصار سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا مبغوض بن کر مرے گا۔ تو ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ دین کی نقل و حرکت کرنے والوں سے محبت کرنا، اور جو دین کی نقل و حرکت کرنے والوں سے محبت کرتے یعنی انصار ہوتے ہیں ان سے محبت کرنا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں کتاب الایمان میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الحب من الانصار،
अंसार से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुसरत पर भी बैत करवाई है। इसका तो एक बहुत ही तवील और बड़ा वाकया है जो किताबों में मिलता है। उसमें ये बात मज़कूर है कि जब अंसार मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज के दिनों में तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें। उन्होंने चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ले जाएं। तो उस वक़्त हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी मौजूद थे, और वो उस वक्त तक अपनी कौम के दीन पर थे। लेकिन चूंकि भतीजे का मामला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे हैं, तो उस वक्त उस मौके पर हाजिर रहे। और जब ये अंसार बैठे तो उन्होंने अंसार से कहा कि खजरज वालों, तुम्हें मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हैं। हमने उनकी अपनी कौम के उन लोगों से हिफाजत की जो इनके बारे में हमारे हम ख्याल हैं, यानी हमारी तरह इन पर ईमान नहीं लाए। तो ये अपनी कौम में इज्जत से और अपने शहर में हिफाजत से रह रहे हैं। अब उन्होंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ जाने का और तुम्हारे यहाँ रहने का फैसला कर लिया है, यानी मदीना मुनव्वरा जाना चाहते हैं। लिहाजा अगर तुम समझते हो कि तुम उनको जिस चीज की दावत दे रहे हो इसे तुम पूरा कर लोगे और मुखालिफिन से इनकी हिफाजत कर लोगे, तो तुम जानो और तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि ये तुम्हारे पास पहुंच जाएं तो तुम उनको इनके दुश्मनों के हवाले कर दोगे और इनकी मदद को छोड़ दोगे, तो अभी से इनको यहीं छोड़ दो, क्योंकि ये अपनी कौम में और अपने शहर में बड़ी हिफाजत और इज्जत से रहते हैं। जब अंसार ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की बात सुनी तो उन्होंने अर्ज किया कि हमने आपकी सारी बात सुन ली है, या रसूल अल्लाह, आप फरमाएं अपने लिए और अपने रब के लिए हमसे जो अहद लेना चाहें वो ले लें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे गुफ्तगू फरमाई, कुरान करीम पढ़कर सुनाया, इनको अल्लाह की तरफ दावत दी, इस्लाम की तरगीब दी, और इनसे फिर बैत ली इस बात पर कि जैसे तुम अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हो उन तमाम चीज़ों से तो मेरी भी हिफाजत करोगे। तो सहाबा ने हिम्मत के साथ कहा कि बिल्कुल या रसूल अल्लाह, हम इसी तरह करेंगे। एक सहाबी खड़े हुए और वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम लोग बड़े जंगजू हैं, पुष्ट हाँ पुष्ट से लड़ना जानते हैं, ये हमें विरासत में मिला है, और यहूद से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, हम इन ताल्लुकात को आपकी वजह से खत्म कर देंगे। फिर आगे उन्होंने एक बात और रखी। सहाबा भी बड़े ही खुले दिल के हजरात, हर बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पूछ कर चलते, अपनी बातें रखते। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम उनसे ताल्लुकात खत्म कर दें फिर अल्लाह आपको गालिब कर दें। तो आप हमें छोड़कर वापस अपनी कौम में वापस चले जाएं। कुर्बान जाएं हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मुस्कराते हुए कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। इरशाद फरमाया, मेरा खून तुम्हारा खून है। ये अंसार से फरमा रहे हैं। दीन के लिए जो हिजरत करें और हिजरत करने वालों की जो मदद करें, तो ये अंसार का जो तबका है उनसे फरमा रहे हैं, मेरा खून तुम्हारा खून है। जहां तुम्हारी कब्र बनेगी वहां मेरी कब्र बनेगी। मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे हो। जिससे तुम लड़ोगे मैं उससे लड़ूंगा।
جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پاسداری فرمائی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مدینہ منورہ میں ہے اور مدینہ جائے ہجرت ہے۔ پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے، جن میں سے 9 قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو ان کو نصرت کرنی ہے، یعنی دین کے کام کرنے والے مہاجرین کی مدد کرنی ہے، تو کیا کریں گے یہ اعمال بھی بتائے کہ نصرت کرنے والے کام کیا کریں گے۔ فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تمہارا دل چاہے نہ چاہے ہر حال میں تم سنو گے بھی اور مانو گے، علی السمع والطاعہ، جی چاہے نہ چاہے بس اب ہم نے کرنا ہے۔ نمبر 2، تنگی اور فراخی میں ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرو گے۔ بھئی دین کے کام کرنے والے ہیں، ان پر خرچ کرنا، ان پر پیسہ لگانا، ان پر جان لگانا، ان پر اپنی صلاحیتوں کو لگانا۔ اور یہ کیا صحابہ نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی تو انصار نے وہ کر کے دکھایا۔ تیسری بات فرمائی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، بھلی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ اور نمبر 4 کہ تم اللہ کی خوشنودی کی بات کرو گے، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرو گے۔ جب آدمی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ جڑتا ہے تو اس پر حال آتا ہے، کوئی ٹوکتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، اس پہ ثابت قدم رہو گے۔ اور فرمایا کہ تم میری مدد کرو گے جب میں تمہارے ہاں آ جاؤں، تو اس وقت تم میری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو گے جن سے تم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ چنانچہ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو ساتھ میں فرمایا کہ اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی مدد نصرت کرنے پر جنت کا وعدہ ہے۔ تو حضرت اسعد رضی اللہ عنہ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان 70 آدمیوں میں سب سے چھوٹے تھے، وہ اس پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عزم کر لیا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جہاد پر اور موت پر بھی بیعت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خندق کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے تو مہاجرین اور انصار سخت سردی میں اور صبح صبح خندق کھود رہے ہیں، ان کے پاس غلام نہیں کہ جو یہ کام کر کے دے۔ عجیب حال ہے خندق کا، جو ایک منظر ہے وہ جب سیرت میں پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کس حال کے اندر، کیسے، یعنی اندر بھی دشمن ہے، باہر سے بھی دشمن ہے، موسم بھی سخت ہے اور کام کر رہے ہیں، اور صحابہ تھک رہے ہیں اور تھکاوٹ سے اور بھوک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ آپ نے حوصلہ بڑھایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقین ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہیں گے، کوششوں میں، محنتوں میں لگے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے متعلق مذکور ہے کہ وہ فرماتے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے کہ موت تک ہم اس دین پہ لگے رہیں گے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے آپ کو لگایا، اور صرف یہی نہیں،
सहाबियात ने भी बैत की है। चुनाचे हयात सहाबा में इसका पूरा बाब है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं उस रिवायात, मुख्तलिफ रिवायात में, कि ख़वातीन ने किस किस चीज़ पर बैत की, सहाबियात ने किस पर बैत की। चुनाचे उम्मे अतिया रदी अल्लाह अन्हा की रिवायत में ये मजमून वारिद हुआ है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बैत की, तो वहां पर 5 बातों का जिक्र है। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। नंबर 2, चोरी नहीं करेंगे। नंबर 3, जिना नहीं करेंगे। नंबर 4, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे। नंबर 5, ना कोई बहतान लगाएंगे जिसको अपने हाथों और पैरों के दरमियान बांध रखा हो। ये एक ताबीर है कि आगे से और पीछे से ये बैत बैत की है। ये खवातीन की बैत है, औरतों को भी सिखाया है। इसी तरह एक रिवायत हजरत सलमा बिनत कैस रजी अल्लाह अन्हा की है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में खाला होती हैं। तो इनकी रिवायत में ये मिलता है कि ये बैत करें कि अपने खाविंदों से खयानत नहीं करेंगे। ये छठी बात मिली है, खाविंदों से खयानत नहीं करेंगे। तो जब बैत होकर वापस जाने लगे तो एक औरत ने सवाल किया कि खाविंदों से खयानत का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खयानत ये है कि औरत अपने खाविंद का माल लेकर किसी को खुद से दे दे, शौहर की इजाजत के बगैर, जो घरों में भी होता है। इसी पर एक और वाकया है जो कि हजरत फातिमा बिनते उतबा और हिंद बिनते उतबा का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको बैत किया तो उसमें चोरी का भी जिक्र आया, तो ये बात भी जिक्र आया कि खाविन के माल से चोरी नहीं करेंगे। तो हजरत हिंद जो अबू सुफियान की बीवी हैं रदी अल्लाह अन्हुमा, उन्होंने हाथ पीछे कर लिया और उन्होंने बताया कि मैं तो अपने खाविन का कुछ माल निकाल लेती हूँ जब मेरी जरूरत होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ पीछे फरमा लिया और उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिया। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा कि अबू सुफियान को बुलाया और उनसे फरमाया कि तुम इसे अपने माल से लेने की इजाजत दे दो। चुनाचे अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो तरोताज़ा खाने पीने की चीजें उसमें तो इजाजत है, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाती है, तो ठीक है अगर ऐसी चीज दे देना। अलबत्ता जो खुश्क चीजें हैं जैसे कोई दिरहम है, दीनार है, कपड़े, उसकी इजाजत नहीं है, उसके लिए पूछने की जरूरत है। चुनाचे उन्होंने फिर बैत कर ली। तो ये भी एक बैत का हिस्सा है, ये भी बैत का हिस्सा है। इसी तरह एक और रिवायत में ये बात मज़कूर है कि हजरत उमैमा बिनते रुकैका रदी अल्लाह अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो मुख्तलिफ कामों पर बैत की, जैसे कि पीछे आया कि शिरक नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे, बहतान नहीं लगाएंगे। इसी तरह 2 बातें और भी जिक्र में यहाँ पर मौजूद हैं, और वो क्या है, ये 7वीं चीज आ रही है कि नौहा नहीं करेंगे। ये औरतें जो ना जो सीना पीटती हैं ना, जाहिलियत के जमाने में औरतों का ये मिजाज था कि कपड़ों को फाड़ना, चेहरे को नोचना, सर के बालों को काट देना, वावेला करना, ये नौहा करना, इस पर फरमाया कि ये नहीं करेंगे। और इसी तरह जमाना जाहिलियत में जैसे जीनत दिखाते थे ऐसे नहीं करेंगे, ये भी जो है समझा दिया, ये बात भी समझा दी। यहां पर ये जो जिक्र आया है कि बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे, ये भी थोड़ा सा एक और रिवायत में इसका इशारा मिलता है। हजरत इज्जा बिनत काबिल रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी फरमाई कि औलाद को जिंदा दरगोर नहीं करोगे, जिंदा दफन नहीं करोगे, न जाहिर में न छुप के। तो फरमाती है कि मैंने अपने दिल में कहा कि जाहिर में जिंदा दरगोर तो मुझे समझ में आता है, मैं जानती हूँ, छुप कर जिंदा दरगोर करना क्या होता है। तो
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں اور آپ نے مجھے بتایا نہیں، لیکن مجھے میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد کو بگاڑ دینا۔ چنانچہ اللہ کی قسم میں اپنے کسی بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔ اب یہاں پر بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی بیت ہے، گویا کہ بچوں کے اخلاق بگاڑ دینا، ان کو غیروں کی تعلیم دینا، گویا کہ بچوں کو زندہ درگور کرنا ہے۔ اس کو کوئی نہیں سمجھتا۔ صحابیات سے بیعت لی گئی ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی کا کیا شعر ہے؟ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ایسی تعلیم بچوں کو نہ دلواؤ جس سے بچوں کے اخلاق بگڑ جائیں۔ آج تعلیم کا بھی جنازہ نکلا ہوا ہے، اور جاہلیت کے طرز پر فیشن کی ایک نئی منڈی شروع ہو گئی ہے، برانڈ کا ایک فوبیا لگا ہوا ہے، اور جو جس کے جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کیسی زندگی ہم گزاریں۔ نوحہ کرنا، کسی کے انتقال پر رونا، بعض عورتیں اس کے لیے خاص مخصوص ہوتی ہیں، کئی انتقال پہنچ جاتی، ایسا روتی ہیں کہ سامنے کہ اپنے آپ کو شریعت کے ساتھ جوڑا جائے۔ ایک روایت میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مختلف اعمال بتائے جس اختیار نہیں کریں گے، مجوسیوں کی عید کو اختیار نہیں کریں گے، یہ بھی جو ہے ذکر فرمایا۔ غیروں کے رسم و رواج میں لگنا، یہ بھی ہمارے لیے ان چیزوں پہ لگائیں، ان عبادات پہ لگائیں جس کا یہاں ذکر آیا۔ اپنے دین کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اس زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، بگاڑنے کی نہ کریں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یہ جو ہمارا آیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک تربیت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر وہ تمام بے دینی نکالنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہوئی، اور وہ تمام خیر کے کام لانے کی کوشش کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ تو بس یہ ساری گفتگو تھی، اور مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، تاکہ ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات زندہ ہوں۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اور پھر اپنی پوری زندگی اس کی برکت سے ہم ٹھیک کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔